السلام علیکم، MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید اور میں ہوں مجتبہ شیخ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جنوبی کوریا سے MM5 نیوز کے بیورو چیف رضا شاہ سے، اٹلی سے حماد حیدر اور جرمنی سے شمس غنی سے۔ جی رضا شاہ، بتائیے گا کیا جنوبی کوریا میں کرونا ایک بار پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور ویکسینیشن کا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، کووڈ-19 کے اوائل میں چائنا کے بعد جنوبی کوریا اس سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا ملک تھا، لیکن کوریا کی حکومت کے حفاظتی اقدامات کی وجہ سے اس پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا تھا، لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے دوبارہ کرونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ بالخصوص پچھلے چند ہفتوں سے دارالخلافہ سول اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں کووڈ-19 کیسوں میں اضافے کی وجہ سے دوسرے شہروں کی نسبت دارالخلافہ سول اور گرد و نواح میں احتیاطی احکامات بھی سخت کیے ہوئے ہیں۔ پورے کوریا میں عبادت گاہوں میں بھی معمول کی نسبت صرف 30% تک لوگوں کو SOPs پر عمل کرنے کی صورت میں عبادت کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کوریا میں کووڈ-19 ویکسینیشن کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن فی الحال میڈیکل سٹاف، جیلوں میں موجود قیدیوں اور 65 سال سے زیادہ عمر کے شہریوں کو کرونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کوریا کے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکیوں کو بھی ان کے ویزے کی قانونی حیثیت پوچھے بغیر بلا تفریق مفت ویکسین لگائی جائے گی۔ کوریا میں اب تک 7 لاکھ سے زائد ویکسین لگائی جا چکی ہیں، جس میں آسٹرازینیکا اور فائزر کی ویکسینز لگائی جا رہی ہیں۔ جی رضا شاہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب چلتے ہیں اٹلی کی جانب۔ جی حماد، ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کیا اٹلی میں لاک ڈاؤن میں نرمی دیکھنے میں آ رہی ہے یا اس میں مزید توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، اٹلی میں جو کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال ہے اس میں کچھ بہتری دیکھنے کو آئی ہے۔ وزارت صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جو نئے آنے والے کیسز ہیں ان میں کمی دیکھنے کو آئی ہے، لیکن جو جنرل صورتحال ہے وہ ابھی تک تشویش کن ہے۔ اٹلی کے زیادہ تر علاقے ابھی تک ریڈ زون میں ہیں اور ان میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے، جو کہ ایسٹر تک رہے گا، اور اس کے بعد گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ کرونا وائرس کی اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر کرے گی کہ لاک ڈاؤن کو برقرار رکھا جائے یا اس کی سختیوں کو کم کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو اسکول اوپن کرنے کا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا وہ یہی ہے کہ ایسٹر کے بعد اسکولوں کو کھول دیا جائے تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اور ویکسین کی فراہمی کا عمل بھی کچھ اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ 80 سال سے اوپر سے جو لوگ ہیں، 80 سال سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان میں سے ابھی تک 24% لوگوں کو ویکسین مکمل طور پر دی جا چکی ہے، اور 70 سے 80 سال تک کے جو لوگ ہیں ان میں ابھی تک صرف 2% لوگوں کو ویکسین دی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی کے جو مختلف علاقے جہاں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی ان میں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ بہتری دیکھنے کو آئی ہے، اور ان کی مقامی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ان لاک ڈاؤن کی سختیوں کو کم کیا جائے، لیکن وزارت صحت نے اس بات سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ریڈ زون ابھی تک برقرار رکھا جائے گا ایسٹر تک، اور اس کے بعد جو جنرل صورتحال ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ مقامی سطح پر ان سختیوں کو کم کیا جائے یا برقرار رکھا جائے۔ جی حماد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب رخ کرتے ہیں جرمنی کا۔ جی شمس، بتائیے گا کیا جرمنی دوبارہ جزوی لاک ڈاؤن کی جانب بڑھ رہا ہے؟ کرونا کی موجودہ صورتحال باقی یورپ کی طرح جرمنی میں بھی کافی پیچیدہ ہے، جس کو دیکھتے ہوئے جرمنی کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 اپریل سے 18 اپریل کے درمیان میں دوبارہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، جس دوران صرف جو ہے وہ گروسری کی دکانیں اور حجام کی دکانیں کھلی ہوں گی، اور ساتھ میں تعلیمی ادارے کا جہاں تک سوال ہے تو صرف نرسری کے سکولز کھلے ہوں گے، اور ویکسینیشن کا کام جرمنی میں کافی تیزی سے جاری ہے۔ ہر ممکن کوشش کر رہی ہے حکومت کی ویکسینیشن کا کام جون جولائی تک کمپلیٹ کر لیا جائے۔ عوام کورونا سے کافی تنگ آ چکی ہوئی ہے۔ جب سے کورونا آیا ہے لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، اور ایک کافی خوف کی صورتحال ہے۔ لوگوں کے اندر کافی ڈر پایا جاتا ہے، اور ہر قسم کی سفری پابندیاں ہیں، جس کو مد نظر دیکھتے ہوئے حکومت نے بار بار کہتی ہے کہ لوگوں کو کہ گھروں پر رہیں زیادہ سے زیادہ۔ کل کا فیصلہ تھا حکومت کا کہ کہیں بھی جو دوسرے ملکوں سے جو ایئر لائنز آئیں گی ان کے تمام جو مسافر ہوں گے ان کے پاس نیگیٹو کورونا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے۔
جی بہت شکریہ. جنوبی کوریا سے رضا شاہ، اٹلی سے حماد حیدر اور جرمنی سے شمس غنی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ.